السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس پہ جو فیصلہ عدالت کا آ گیا اور وہ ریفرنس کو اسکواش کر دیے گئے اور معاملے کو FBI کی طرف بھیج دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ایک سمپل سا کیس تھا جس میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو مطلب اپنی جو ان کے جو ڈپینڈنٹ تھے، بیوی بچے، ان کے اثاثے ظاہر کرنے چاہیے تھے، نہیں کہ یہ ایک سمپل سا کیس تھا اور ان پہ سوال دہ کرنے کی جگہ بس اس کو لمبا کرنے کا، جیسا ہمارے عدالتی نظام میں ہے کہ وہ اسی طریقے سے جو ایک صحیح کیس ہوتا ہے اس کو اتنا لمبا کرتے ہیں کہ جو صحیح بندہ ہوتا ہے، جیسا ہم نچلی عدالتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تھکاڑ کے کھیل سے ہی ایک کیس سے ہی ہاتھ ہٹا لیتا ہے، تو یہ بھی اسی طریقے کے طریقہ کار ہیں، اسی طریقے کی ٹیکٹکس ہے۔ باقی یہ ہے کہ اب اس کیس میں کچھ سوالات ہیں ایک عام پاکستانی کے جو شاید آپ کے بھی دماغ میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی سے بنتے ہیں، ان کی اہلیہ سے بنتے ہیں۔ ایک تو پہلے یہ کہ مسز قاضی فائز عیسیٰ کا والد کون تھا، صحیح ہے۔ دوسرا وہ کہ وہ کہتی ہیں کہ انہیں کلفٹن میں جائیداد اور بلوچستان میں وسیع زرعی پراپرٹی ملی تھی، جس کے ساتھ انہوں نے لنڈن میں 3 جائیدادیں اپنے نام اور اپنے 2 بچوں کے نام پہ خریدی ہیں، صحیح ہے۔ اور وہ پاکستانی شہریت نہیں لگتی، صحیح ہے۔ ان کی دوہری شہریت ہے، ایک اسپین کی ہے اور ایک برطانیہ کی ہے۔ تو جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ جنہوں نے 3 جائیدادیں اپنے وہ نام پہ لکھی ہیں، لیکن زیادہ ہمیں معلوم ہے کہ جو غیر قانونی مطلب جو شہریت نہیں رکھتے پاکستان کی، وہ پاکستان میں زمین بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ ایلینز کہلاتے ہیں جو ہماری زمین پہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ پاکستان میں پھر زمین نہیں رکھ سکتے، زمین نہیں خرید سکتے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ امریکن اسکول کراچی میں کام کرتی تھی اور بھاری تنخواہ حاصل کرتی تھی وہاں سے، لیکن وہاں ان کی ملازمت کی جو کیا رقم تھی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ مطلب کیا ان کو وہاں پہ رقم ملی تھی۔ اب یقیناً وہ اسکول بند ہو چکا ہے، اور چونکہ اب وہ موجود نہیں ہے تو یہ بول سکتی ہیں کہ بھائی میں وہاں سے کوئی رپورٹ آپ کو لا کے نہیں دے سکتی، صحیح ہے۔ لیکن یقیناً کیونکہ یہ رقم جو ہوتی ہیں اسکول وغیرہ جو ہے، اتنی بڑی رقم جو مل رہی ہوتی ہے وہ کیش میں تو نہیں دیتے، ظاہر سی بات ہے وہ اکاؤنٹ میں ہی دے رہے ہوں گے، تو وہ اپنے بینک کا ریکارڈ دیں پھر۔ معذرت، اس نے یہ بتایا کہ ان کی وائف نے یہ بتایا کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کراچی میں ان کا کھاتہ تھا، جہاں وہ اسکول کی آمدنی بھی آتی تھی، اور جس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنی جو پراپرٹیاں بیچ کر اس میں ہی پیسے جمع کروائے تھے، جو پھر وہ لنڈن انہوں نے بھیجے تھے، اور جن سے انہوں نے وہ 3 املاک جو لندن میں جو 3 پراپرٹی تھیں وہ وہاں پہ خریدی تھی۔ لیکن ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ کیونکہ بینک ریکارڈ اب پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ 2003 میں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے پاس جو ریکارڈ موجود نہیں ہے، تو یہ نا جو 2003 کا جو ریکارڈ ہے وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک میں، کیونکہ ان کا اکاؤنٹ تھا جس میں ان کی تنخواہ بھی آتی تھی، اور وہ جو 3 پراپرٹیز بیچ کے پیسے جمع کروائے تھے، جن سے پھر اور جو انہوں نے پاکستان میں اپنی پراپرٹی بیچ کے اس میں پیسے جمع کروائے تھے، جن سے پھر انہوں نے 3 پراپرٹی باہر لنڈن میں لی تھی، تو اب وہ رپورٹ اسٹینڈرڈ چارٹر کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے پاس نہیں ہے 2003 کا ریکارڈ، تو پھر لنڈن میں بھی کسی اکاؤنٹ میں بھیجا ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ بھی آپ کا اکاؤنٹ ہوگا، یہ جن کا تو آپ وہاں سے اپنا ریکارڈ لے کے دے دیں۔ مطلب یہ تو وہی ہے کہ مطلب آپ ریکارڈ، اس کا مطلب یہ سیدھے دینا ہی نہیں چاہتی۔ وہ اس بات کا بھی تذکرہ کرتی رہیں کہ تنخواہ بھاری رقم تھی، اور کلفٹن کی جائیدادیں فروخت اور اس کے وسیع اراضی پراپرٹی کی فروخت پر، کیونکہ ان کی جو تنخواہ تھی وہ بھاری تھی، اور انہوں نے جو کلفٹن میں جو ان کی جو پراپرٹی تھی وہ بھی سیل کی تھی، تو اب ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ بھائی اس میں انکم ٹیکس کیا انہوں نے پے کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اب ایک اور چیز یہ ہے کہ کیونکہ ججز جو ہیں وہ ریاست کے خادم ہوتے ہیں، جیسے سرونٹ ہوتے ہیں یہ لوگ اسٹیٹ کے، جیسے ادر اسٹیٹ سرونٹ کی طرح ان کو اپنی تنخواہ کی تو وہ اسٹیٹ ہی تنخواہ ادا کرتی ہے، جو ایک عام آدمی ایک عام شہری ہم جیسے شہری جو ٹیکس ادا کرتے ہیں ان سے انہیں کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس بات کے تابع نہیں ہیں کہ وہ اپنی شریک حیات اور جو منحصر جو ان کے جو بچے ہیں جو خود قابل اور غیر منقورہ اثاثوں کا سالانہ اعلامیہ ان کا دائر کریں، جو ان کے تابع آتے ہیں، جو ان کے ڈپینڈنٹ آتے ہیں، جو ان کی بیوی ہے، ان کے جو بچے ہیں، کہ ان کی بھی جو جائیدادوں ہے وہ بھی وہ جمع کروائیں، ریکارڈ جمع کروائیں، جیسے باقی اسٹیٹ سرونٹ جمع کرواتے ہیں جو ان پہ ہے، کیونکہ وہ ایک ریاست کے خادم ہیں، اور وہ ریاست اس عوام پہ چل رہی ہے، ہم عوام پہ چل رہی ہے جو ٹیکس پے کرتے ہیں۔ ججز یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنے کاموں اور گمراہیوں کے لیے ان کو احتساب کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا؟
تو یہ یہی ہے نا کہ مطلب جس طریقے سے جسٹس فائز صاحب اپنا کیس ڈیل کر رہے ہیں، جس طریقے کے بیانات ہیں ان کے، مطلب وہ اپنے کاموں کے اور اپنے جو کوتاہیوں کے ہیں ان کے مطلب ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی ان کی نہیں کی جا سکتی. مطلب وہ کیا اپنے آپ کو خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں؟ ان سے یہ پوچھا جائے. اب جج عیسیٰ جو ہیں وہ محض تکنیکی معاملات پہ، جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے اپنا دفاع کرنے سے بچ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ اگر اس کے پاس اگر ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر اس کے پاس جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ آئے سامنا کریں اس کیس کا. کیوں یہ ٹیکنیکلٹیز کا استعمال کر رہے ہیں؟ اور ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو بیان کروایا پہلے اپنی بیگم کو کورٹ میں گھسیٹ کے لایا، پہلے تو جس طریقے سے کر رہے تھے کہ بھئی بیگم جیسے آ نہیں سکتی بالکل اور وہ ہیں، لیکن آخر میں لائے کورٹ میں تو ویڈیو بیان پہ جو لے کے آئے تو زیادہ اچھا نہیں تھا کہ یہ ایک تحریری حلف نامہ جمع کرواتے. تحریری حلف نامہ جمع کروانے کی جگہ انہوں نے ویڈیو لنک رکھ رکھی ہے. وہ ظاہر سی بات ہے تحریری حلف نامہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے. کل کو اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہوتی ہے، بیانات میں کچھ فرق پایا جاتا ہے تو اس پہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے. لیکن جو ویڈیو لیں گے، جو وربل بیان انہوں نے دیا، اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کل کو یہ بول سکتے نہیں وہ ایسا تھا، اس طریقے سے تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو یہ بھی ایک مشکوک وہ ہے کہ بھائی انہوں نے تحریری حلف نامہ کیوں نہیں جمع کروایا ویڈیو لنک میں بلانے کی جگہ. جب سب کچھ کہا اور کیا جاتا ہے تو کیا ججوں کے کردار اور طرز عمل کو کھلی کتاب کی طرح نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ساری چیزیں سامنے ہیں، جب جس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، جس طریقے کی عدالت بھی باتیں کر رہے تھے کہ بھئی ہم بھی تابع ہیں اور ہمیں بھی جواب دیں ہونا اور اس طریقے سے، تو پھر گھر کی جو جج ہے اس کی جو معاملات ہیں ان کو ایک اوپن بک کی طرح ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہاں پہ تو کچھ اوپن بک نہیں لگ رہے ہیں. یہاں پہ تو ہر چیز مشکوک لگ رہی ہے اور ہر چیز چھپائی جا رہی ہے. تو یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے. جج عیسیٰ نے ایک اور الزام یہ بھی لگایا کہ عمران خان اور جو ان کے جو ارد گرد کافی جو بندے ہیں اور یہ جو احتساب کر رہے ہیں، ان کی بھی جائیدادیں باہر ہیں. تو کیا دو غلط کو ملا کے ایک صحیح بنتا ہے؟ مطلب آپ سے آپ کی جو چیز کا سوال کیا جا رہا ہے اس پہ آپ جواب یہ دے دیں گے ان کی بھی اثاثے باہر ہیں. اگر ہے بھی تو کیا مطلب دو غلط کو ملائیں تو وہ ایک صحیح بن جائے گا؟ یا پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ مجھے میرا احتساب نہیں ہونا چاہیے، میری جائیدادوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دوسروں کی بھی جائیدادیں، عمران خان کی بھی جائیدادیں یا سیاستدانوں کی بھی جائیدادیں باہر ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ کچھ سوال ہیں اور یہ حرام شیری کی دماغ میں ہے. کیونکہ کیس تو بس ہم نے دیکھ لیے کہ کیا انصاف کا حال ہے ہمارے ملک میں. باقی اللہ خیر کرے.